اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بناؤ. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، مہینہ آ گیا روزہ رکھو. فمن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہو سفر میں ہو بعد میں رکھ لو. ایک لفظ اور ہے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اس مہینے کو مکمل کرو، پورا کرو. لیکن لفظ ہے کمال. کمال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفات میں پورا کرنا. تمام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجزاء میں پورا کرنا. روزے کو کمال تک پہنچانے کے لیے 4 چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. 4 چیز اگر ہیں، نہیں ہیں تو مبارک، ہیں تو چھوڑنا. میرے نبی نے فرمایا جو شراب پیتا ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا ہے. تو اگر کسی کو عادت ہے توبہ کرے. پھر شرابی تو تھوڑے ہیں، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا ہے. یہ بہت زیادہ ہیں. ماں باپ کی نافرمانی تو جنگل کی گھاس کی طرح پھیلی ہوئی ہے. شاید ہی کوئی خوش قسمت ماں باپ ہوں گے جن کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ورنہ آج کل اولاد سینے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں اور کانٹے کی طرح چبھے ہوئے خنجر کی طرح کاٹ رہے ہیں. ماں کو روتے دیکھا ہے، تڑپتے دیکھا ہے ماں باپ کو. مجھے ایک باپ کہہ رہا ہے، باپ میرے علاقے کے ذمہ دار فوت ہو گئے، پرانا تعلق، میرا پتر اگے چ سڑتا پہ ہوئے تو میں دعا نہ کرے سا بچ گیا. ہاں میرے سامنے بیٹھ کے کہ مولانا صاحب دی ماں بھی آندی ہے جا اگے سڑتا پہ ہو سی تو میں نہ اکسان لا سائیں میرے پتر نو بچا. تو ماں باپ کی نافرمانی یہ روزے کو نہیں پورے دین کو روک دیتی ہے. پورے دین کو روک دیتی ہے. صرف روزہ نہیں ہے، پورا دین رک جاتا ہے. ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیگم کا پیغام آیا ہے کہ میرے خامن مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنتی. وعدہ وعدہ کیا وعدہ. ان کی خطائیں معاف، یعنی کون سے گناہ نہیں ہوئے تو ہم نے معاف کر دیا، آپ کی طفیل معاف کر دی. تو آپ دوڑے ہوئے گئے، کہا بیٹا کلمہ پڑھو. کہا جی نہیں پڑھا جا رہا، بول رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے؟ کہا جی ماں. آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. ہم پڑھو. وہ آ گئی تو آپ نے پوچھا علقمہ کی ماں تم ناراض ہو بیٹے سے؟ کہا جی ناراض ہو. کیوں ناراض ہو؟ اب وجہ سننا، آج کل کی وجہ نہیں، وجہ سننا. کہ یا رسول اللہ میرا بچہ بہت نیک ہے، رات کا اٹھنے والا تھا، دن کا روزے والا تھا، لیکن مجھ سے بات بدتمیزی سے کرتا تھا، سخت لہجے میں بولتا تھا. مجھے اس کا دکھ ہے، اس نے اپنی زبان سے میرا دل توڑا، زخمی کیا. اللہ اللہ. آج کی طرح نہیں ہے ماں باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں، گالیاں دی جا رہی ہیں، صرف اتنا کہ یہ مجھے بدتمیزی کے ساتھ مجھ سے بولتا. تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کیا میرا جی نہیں چاہتا. آپ نے کہا میں آگ لگا دوں اس کو، پھر سفارش کرو گی؟ کہنے اتنی تو ناراض نہیں کہ آگ میں جلتا دیکھ. کہا پھر اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے آگ میں جلا دیکھ. کہا اچھا میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں. آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل. پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھا اور جنازے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا جس نے ماں باپ کو تکلیف دی اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول ہے. تو روزے کو روکنے والی چیز ہے شراب، ماں باپ کی نافرمانی. لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے رویے مت اختیار کرو کہ اولاد گستاخ ہو جائے. آج کے 90% ماں باپ اپنی خطاؤں سے اولاد کو گستاخ بنا رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ اولاد کو لے کے کیسے چلو. تربیت چڑھائی چڑھنے کو کہتے ہیں، رب واسے ہے تربیت. اور چڑھائی چڑھنے میں پسینے آتے ہیں، بدن ٹوٹتا ہے. اور آج کی تربیت ہے ڈنڈے مارو بے عزت کرو، ڈنڈے مارو بے عزت کرو. چاہے ماں باپ ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے وہ مکتب ہو، بے عزت کرو. یہ چیز گستاخی پیدا کرتی ہے. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو.
حضرت علی کا فرمان ہے لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ، یہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اگر اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان کو عزت دو۔ اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر تشریف لاتی، کبھی کبھی تو نہیں آتی، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے، جتنی دفعہ آتی اور جب آتی، جتنی دفعہ آتی اور جب آتی، میرے نبی کھڑے ہو جاتے، چارپار پہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے۔ اور وہ فاطمہ ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہاں کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، پھر یہاں بوسہ لیتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے لاتے، پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے اور اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے، کر کے دکھایا۔ ہم تو اپنے بیٹوں کا کبھی شاباش ہی نہیں دیتے۔ میں نے ایک دوست سے کہا یار اپنے بچوں کو کبھی شاباش بھی دیا کر، کہ کس گل شاباش دے، سارا دن ستے رہتے شاباش دے، فلموں میں دن شاباش دے، گانے سنتے شاباش دے۔ میں کہ یہ تو برائیاں ہو گئیں، کوئی اچھائیاں بھی دیکھ، اچھائیاں بھی ہوں گی، چونکہ ہر انسان کے اندر نیگیٹو تار بھی ہے، پوزیٹو تار بھی ہے، تو ان کی اچھائیوں کو واہ واہ کرو، وہ برائیاں خود چھوڑتے چلے جائیں گے۔ ہر وقت ٹوکا ٹاکی، ہر وقت ٹوکا ٹاکی، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کرنا تھا۔ اور ایک یہ پڑھائیوں نے تباہ کر دیا ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو۔ 3 سال کا بچہ جسے ماں کی گود کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ظالم ماں ہے جو 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کر دیتی۔ تیسرا جس سے روزہ برباد ہوتا ہے، جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے، خون کے، ماں کے رشتے، باپ کا رشتہ، چچا، باپ کا رشتہ، باپ کی طرف سے جو بھی رشتے آ رہے ہیں باپ کی طرف سے، ان سے لڑائی جھگڑے، ماں کی طرف سے رشتہ، خالہ، نانی، نانا، ماموں، باپ کا رشتہ، پھوپھی، پھوپھا، خالہ، خالو، جو ان سے سینگ پھنساتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، اس کا روزہ بھی پھٹک جاتا ہے، اوپر نہیں جاتا ہے۔ تو بھائی اگر کوئی ایسا لڑائی پڑائی کا چکر ہے، اس سے بھی توبہ کرو، اپنے روزے کو بچاؤ۔ چوتھا، جو کسی کے لیے دل میں نفرت پالتا ہے، دل میں بغض پالتا ہے، دل میں کینہ پالتا ہے، اس کا روزہ بھی اٹک جاتا ہے۔ اپنے دل کو بھائیوں بہنوں نفرت سے صاف کرو، بغض سے، کینہ سے صاف کرو، ماں باپ کی دعائیں لو، رشتہ داروں سے صلح کرو، اپنے روزہ بچاؤ تاکہ اللہ تقوی کا لباس دے اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو سکے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سارا روزے رکھتے تھے، سارا روزے رکھتے تھے، اور ہمیں اللہ نے سحری عطا فرمائی۔ پہلی امتوں کو سحری نہیں ملی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سحری عطا فرمائی، ہمیں بھی 24 گھنٹے کا روزہ ملا۔ افطاری کر کے آنکھ لگی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا، جو پہلا ہوتا تھا۔ تو ہمارا بھی ایسے ہی ہوا۔ تو ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ، وہ آئے، مزدور تھے، افطاری کا سامان نہیں تھا، بیوی گئی سامان لینے، ان کی آنکھ لگ گئی، ان کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج چھپ گیا، دیکھا تو سوئے پڑے، کہا ہائے ابن سریمہ مارا گیا۔ کیا ہوا؟ کہ روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا۔ تو وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے، اور ایک روایت میں تھا نماز پڑھنے گئے، گر کے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، بہت غمگین ہوئے، تو اللہ نے قرآن اتار دیا، چل میرے محبوب تیری امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ، سحری تک کھاؤ۔ تو اللہ نے ہمیں سحری عطا فرمایا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری کے کھانے کی تاکید فرماتے تھے کہ یہ برکت والا کھانا ہے، اللہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر برکتیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ تو عام طور پر 2-4 کھجوریں، ایک گلاس پانی، بس آپ کی سحری ہو جاتی۔ اور آپ افطار بھی ایسے ہی فرماتے تھے کہ صحابی فرماتے ہیں آپ ایسے بیٹھے ہوتے، آپ کے ہاتھ میں کھجور ہوتی تھی، ایسے کھجور لے کے بیٹھے ہوتے تھے تو، اور ایک صحابی ٹیلے پہ چڑھا ہوتا تھا یا کسی مکان کی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا، اور اس کو امر تھا سورج کو دیکھتے رہنا، آپ کھجور آپ کیسے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ جو ہی وہ کہتا یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا، تو آپ فوراً کھجور منہ میں لیتے تھے، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے تھے۔ آپ نے پانی پہ افطار کیا ہے، آپ نے دودھ پہ افطار کیا ہے، آپ نے کھجور پہ افطار کیا ہے، آپ نے ستو بھی پیا ہے، اور سحری میں آپ نے روٹی بھی کھائی ہے، کھجور بھی کھائی ہے،
دودھ بھی پیا ہے، زیتون کے ساتھ بھی لیا ہے، زیتون اور روٹی کے ساتھ آپ نے افطاری بھی فرمائی، افطاری کی دعوت میں بھی شرکت فرمائی ہے۔ سعد بن معاذ نے افطاری کی دعوت کی، صحابہ کی، آپ تشریف لے گئے، افطاری کرانا میرے نبی کی سنت طریقہ چلا رہا ہے۔ سعد بن عبادہ نے افطاری کی تو آپ اس میں تشریف لے گئے، تو وہاں زیتون، جو کی تازہ روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا نوش فرمایا۔ ایک عجب واقعہ بھی ہوا، وہاں تو وہ یہ ٹائم تو تھا نہیں کہ بھائی ٹائم ہو گیا ہے، تو وہ سورج کو دیکھتے تھے اور جب بادل ہوتے تھے تو اندازہ کرتے تھے۔ تو میرے نبی کی موجودگی میں ہوا کہ سب نے خیال کیا سورج غروب ہو گیا، سب نے کھا لیا، تو ایک دم بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا، تو پھر سب نے اس روزے کی شوال میں جا کر قضا کی۔ پورے مدینے سے یہ کام ہوا کہ وہ سورج کی موجودگی میں روزہ کھول لیا۔ پھر تراویح اور روزے کے بدلے کیا ملتا ہے؟ اللہ آخری رات کہتا ہے میرے بندے بندیوں، دن کا روزہ رات کی تراویح میں نے دیکھا، میں نے قبول کیا، جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر۔ ایک سحری میں اللہ کے نبی کے سامنے بکرے کی سیری پیش کی گئی، آپ کے گھر میں تو نہیں پکتی تھی، کہیں سے پک کر آئی، تو آپ کھا رہے تھے، تو حضرت علی بھی آپ کے ساتھ، تو ارباز بن ساریہ اوپر سے آ گیا، آپ نے کہا آؤ برکت کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ، وہ بھی بیٹھ گئے، تینوں کھا رہے۔ بلال آئے، یا رسول اللہ نماز ٹائم ختم، اور یہ کہہ کے باہر چلے گئے۔ اذان دینے سے پہلے پھر دیکھنے آئے کہ چھوڑ دیا کھانا تو اذان دو، آئے تو آپ ابھی کھا رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم ٹائم ختم ہو گیا، یعنی صبح ہو گئی۔ تو آپ نے تیرا بلا ہو جائے، ارے بلال صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کی وجہ سے اللہ نے اسے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، تیری قسم پر اللہ نے اسے پہلے نکال دیا۔ اور اس پر حضرت علی نے بعد میں فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح نہیں ہونی تھی۔ عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگ بنا رہے تھے، دیگ، تو میرے نبی کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا، تو آپ نے کہا عبید ناولنی الذراع، مجھے دستی تو پکڑانا، تو انہیں ایسے نکال کے دے دی، تو آپ نے اس کو یوں پکڑا ہڈی کے دونوں کناروں سے ایسے، اور دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کھایا اور پھینک دیا۔ عبید ناولنی الذراع، دستی پکڑانا، انہوں نے پھر نکال کے دے دی، آپ نے پھر یوں پکڑا اور تو بکرے کی دوئی ہوتی، آپ نے کہا ناولنی الذراع، عبید مجھے دستی پکڑانا، اور وہ کچے نکلے، یا رسول اللہ بکری کی تو دو ہی ہوتی۔ آپ نے کہا ارے عبید اگر تو ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا مجھے اللہ دستیاں نکال کے کھلاتا رہتا۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت مہینہ دیا ہے، اب اس کی رحمتوں کا مہینہ ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی معافی کے اعلان ہو رہے ہیں۔ آپس کی لڑائیاں معاف کرو، جھگڑے معاف کرو، جس سے بھی ہو، بیوی سے لڑائی ہے، بیوی کی خامن سے لڑائی ہے، ماں باپ کی بچوں سے، بچوں کی ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، پارٹنر سے، دوست سے، اللہ کے واسطے دفن کر دو، دفن کر دو، اپنے ملک کو پاک کر دو لڑائیوں سے، فرقہ واریت سے۔ اس رمضان میں فرقہ واریت کو دفن کر دو۔ یہ آگ جو بھڑکی ہے مجھے پتا ہے میں کہاں بجھا سکتا ہوں، لیکن میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ کبوتر نے 2 چونچ پانی ڈالا تھا، بس میں وہ کبوتر بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بجھے نہ بجھے میں اللہ کو کہہ تو سکوں گا یا اللہ میں نے تو پانی ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن بھڑکانے والے زیادہ ہیں، بجھانے والے تھوڑے ہیں۔ لیکن تم تو نہ بھڑکو، تم تو نہ بھڑکو، ایسی باتیں مت سنو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ دیں، جو تمہیں کسی دوسرے مسلمان فرقے کے بارے میں نفرت سے بھر دیں، کفر سے بھر دیں۔ ارے بھائیو، کسی کو کافر کہنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے وقت کی رفتار دیکھو، افق کا رنگ دیکھو، آسمان کے تیور دیکھو، زمین کی گردش دیکھو، اتنے زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کے باوجود اس قدر نفرت دین کے نام پر، کفر کافر، کفر کافر۔ کون جائے گا جنت؟ کس کے لیے جنت ہے؟ بھائیو، دروازے اپنے مسلک پہ قابو رہو، دوسرے کو عزت دو، دوسرے کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھلا رکھو، صرف اپنے واسطے نہ کھولو۔
اندر جا کے تو ود کنڈا لا لینا کہ انو وڑنی نہیں دے ایسی حماقت نہ کرو. میرے نبی کی امت بہت بڑی امت ہے اور میرا رب بڑا کریم رب ہے. اس رمضان کے مہینے کو محبت کا رمضان بناؤ, درگزر کا رمضان بناؤ. راتوں کو تراویح پڑھو, دن میں روزہ رکھو, انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہوں گے. اور مہینے کے آخر میں ہے مالدار آدمی کے اوپر کہ وہ روزے کی زکوٰۃ ادا کرے, روزے کی زکوٰۃ ادا کرے, جو کشمش کے حساب سے 2000 کے قریب بنتی ہے, کھجور کے حساب سے کوئی 800-900, میں سے اندازاً کہہ رہا ہوں, اور گندم کے حساب سے تو اخبار میں پڑھا تھا 100 روپے بنتی ہے. لیکن جو لوگ مالدار ہیں گندم کے حساب سے نہ دو, کشمش کے حساب سے دو, تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت بہت اجر